أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورۃ النحل کی منتخب آیات میں سے ایک یہ آیت مبارکہ بھی ہے. پہلے ترجمہ سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ان میں سے جو بھی اچھے عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو دولت ہے وہ پاکیزہ زندگی ہے. اور اس آیت کی روشنی میں پاکیزہ زندگی اس شخص کو نہیں مل سکتی جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے. تو اس لحاظ سے گویا دنیا کے 7 ارب موجودہ آبادی میں سے تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں اور 4.25 ارب کفار ہیں. 4.25 ارب کفار کے پاس یہ پاکیزہ زندگی نہیں ہے. سمجھ، کیونکہ پاکیزہ زندگی میں اللہ نے شرط لگا دی ہے ایمان کی. اب جو 2.25 ارب مسلمان ہیں ان میں سے کس کس کے پاس پاکیزہ زندگی ہے وہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پاکیزہ زندگی کے لیے ایمان کی شرط بھی ہے، عمل کی شرط بھی ہے. ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ ایسے لوگوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دیا تو پھر آپ کو اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت ایسے تمام لوگوں کے جھوٹی باتوں کی نفی کر رہی ہے. یعنی آپ تصور کیجئے، سب سے برکت والا ہاتھ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان سے برکت والا ہاتھ تو کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی پھر آگے بڑھ کر لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے؟ کوئی دماغ ہے؟ کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ معاشرے کو عمل سے دور کرنا معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. سمجھ لیجئے. اگر کوئی نیک آدمی، کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسا گروہ لوگوں کو نماز سے دور کرتا ہے، رزق حلال سے دور کرتا ہے، روزوں سے دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عبادات کو رکھا ہی اس لیے ہے ان کے ذریعے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. ان چیزوں کو آپ آؤٹ کر دیں تو پھر ایک حیوان سامنے آ جائے گا. میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی. اور اچھا ایک اور بات بھی اس میں دیکھ لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے. یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان کا سربراہ مرد کو مقرر کیا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنے مرد ہیں کیا وہ عورتوں سے افضل ہیں؟ تو جواب یہ ہے، میں تو کہتا ہوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں مرد حضرت مریم علیہ السلام کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں. اب یہ کیسے ہو گیا؟ مردوں کی فضیلت یا عورتوں کی فضیلت کا معاملہ تقوی کی بنیاد پر ہے. خاندان کی سربراہی کا معاملہ علیحدہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ خاندان کا سربراہ جو مرد ہے
وہ خاندان کا سربراہ تو ضرور ہو، اللہ کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت نہ ہو جتنی اس کی بیوی کی اہمیت ہو۔ اگر اس کی بیوی تقوی میں، طہارت میں اپنے شوہر سے آگے ہے تو ظاہر ہے اس کا مقام زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، ایک مرتبہ ایک انکوائری کمیٹی میں تھا تو وہاں ایک خاتون بھی اس میں شامل تھی۔ اس خاتون نے دوسری خاتون کے حوالے سے تھوڑا سی لچکدار بات کی اور اس کی کچھ فیور کی۔ تو ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ آپ عورت ہونے کے ناطے اس کی حمایت لازمی کریں گے کیونکہ آپ عورت ہیں۔ مرد جب قانون بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ مردوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوں۔ اگر عورتوں کو قانون سازی کا کام دے دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ عورتوں کے مفادات کو سامنے رکھیں۔ قرآن مجید جس کا کلام ہے وہ عورتوں کا بھی خالق ہے اور مردوں کا بھی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے اس قانون میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا امتیاز نہیں برتا گیا، یا یوں سمجھ لیجئے کسی کا استحصال نہیں کیا گیا۔ مرد بھی مطمئن ہیں، عورتیں بھی مطمئن ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے، اب آپ دیکھیں اس وقت مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا حریف بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کی جو آپ تہذیب دیکھیں اس وقت، عورتیں مردوں کے خلاف ہیں، مرد عورتوں کے خلاف ہیں۔ اسلام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بناتا، وہ ایک دوسرے کا حلیف بناتا ہے۔ ایک آیت میں صرف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں فرمایا گیا کہ جو نیک عمل کریں، تو اس ایک آیت میں 10 نیک عمل بتائے گئے ہیں۔ اگر مرد اور عورتیں دونوں وہ 10 نیک عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے معافی نامہ بھی تیار ہے اور جنت بھی تیار ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا، فائدہ پہلے بتا دیا، خصوصیات میں اب بتانے لگا ہوں۔ پھر سن لیجئے، جن مردوں اور عورتوں میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان سے کہ ان کے لیے میں نے معافی کو بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے، مغفرت کو بھی، اور اجر عظیم یعنی جنت کو بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ البتہ ایک بات سمجھ لیجئے، بہت خوبصورت آیت ہے، اسے یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا ایک نام ہوتا ہے، ذاتی نام، عبداللہ رکھ دیں، عبد الرحمن رکھ دیں، شفیق رکھ دیں، کچھ رکھ دیں۔ وہی بچہ معاشرے میں کچھ خصوصیات پیدا کرتا ہے، اب کہتے ہیں یہ استاد جا رہا ہے یا فلاں جو ہے ڈاکٹر ہے۔ یہ جو نام ہوتے ہیں یہ ذاتی نام نہیں ہوتے، یہ صفاتی نام ہوتے ہیں۔ اٹ مینس کہ اس نے کوئی نہ کوئی معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کے شعبہ جات ہیں، کسی شعبے میں اس نے محنت کی، اور اس شعبے میں محنت کرنے کی وجہ سے پھر وہ ایک شعبے کو اختیار کرنے لگا، اور اختیار جیسے کرکٹ کے کھلاڑی ہوتے ہیں، اب کھلاڑی ان کا نام پڑ گیا، وہ یہ کھلاڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی دلچسپی، اس کا سارا وقت یا وقت کا زیادہ حصہ اس کے ساتھ گزرتا ہے۔ یہ میں تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس آیت میں جو خصوصیات ہیں وہ ناموں کی شکل میں ہیں اصل میں۔ اب آپ لوگ یا ہم سارے اپنے گھروں میں فرض کیجئے کسی کے 4 بچے ہیں، چاروں ہی بیٹے ہیں، اب وہ یہ سوچے کہ ان میں سے صادق کتنے ہیں۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ یا کسی کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، وہ یہ سوچے کہ بیٹے صادق ہیں اور بیٹی صادقہ ہے یا نہیں ہے۔ ذاتی ناموں سے کچھ نہیں ہوگا، اصل ہے صفاتی نام۔ آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35، آیت بھی سن لیجئے۔ جب میں ترجمہ کروں گا تو اس وقت اپنا جائزہ لیں، اپنے بچوں کا جائزہ لیں، امت مسلمہ کا بھی جائزہ لیں کہ کیا یہ خصوصیات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اب ترجمہ ہو رہا ہے، غور سے سن لیجئے، مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں پہلی خصوصیت ہو گئی اسلام، الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ دوسری خصوصیت ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یہ بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تیسری خصوصیت فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، یہ ہر آدمی اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے، ہر خاتون اپنے بارے میں، ہر مرد اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا مجھے فرما بردار کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 4، سچے مرد اور سچی عورتیں، یہ بھی اب آپ خود دیکھ لیجیے۔ سچا اسے نہیں کہتے جو کچھ باتیں جھوٹی کرے اور کچھ باتیں سچی کرے، سچا اسے کہتے ہیں جو جھوٹ کے قریب ہی نہ جائے۔ ویسے تو بڑی بڑی باتیں دانشور اور بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں میڈیا پر آ کر، حقیقت بات یہ ہے پاکستان کو جھوٹ نے ہلاک کر دیا۔ یہ مرض ہے ہمارا، عوام الناس کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی۔ تو سچے مرد اور سچی عورتیں، چوتھی خصوصیت صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، پانچویں خصوصیت اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، چھٹی خصوصیت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی عورتیں، ساتویں خصوصیت روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، نویں خصوصیت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، دسویں خصوصیت اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 ہیں خصوصیات، ان کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ نے معافی کو بھی تیار رکھا ہوا ہے اور اجر عظیم کو بھی تیار رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ان خصوصیات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے۔ تو پھر سن لیجئے، فرمایا جو مومن ہو اور مردوں اور عورتوں میں سے نیک کام کرے تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ میں اسی پر زور دے رہا ہوں، حیات طیبہ پہ، پاکیزہ زندگی۔ ٹھیک ہے، اچھا مکان بھی نعمت ہے، اچھی گاڑی بھی نعمت ہے، اچھا عہدہ بھی نعمت ہے، خوش شکل ہونا بھی نعمت ہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے پاکیزہ زندگی۔ شوہر ہے تو پاکیزہ شوہر، بیوی ہے تو پھر پاکیزہ بیوی، بیٹا ہے تو پاکیزہ بیٹا، بیٹی ہے تو پاکیزہ بیٹی، ہمسایہ ہے تو پاکیزہ ہمسایہ، اسی طریقے سے تاجر ہے تو پاکیزہ تاجر، وکیل ہے تو پاکیزہ وکیل، امام ہے تو پاکیزہ امام، استاد ہے تو پاکیزہ استاد، جج ہے تو پاکیزہ جج، وزیر اعظم ہے، وزیر ہے، صدر ہے، باقی عہدے دار ہیں، اس میں پاکیزگی ہی ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے یہ جو سب سے ریاست مدینہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چلیں اس کی بات کر لیتے ہیں، لفظ تو بہت اچھا ہے۔ ریاست مدینہ میں کیا انقلاب آیا تھا؟ کوئی مشکل کام ہے دیکھنا؟ ریاست مدینہ میں یہ انقلاب آیا تھا کہ مدینہ منورہ میں جب اسلام نہیں تھا اور مکہ مکرمہ میں اسلام نہیں تھا تو پاکیزہ زندگی نہیں تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں اسلام آ گیا اور مدینہ منورہ میں اسلام آ گیا تو لوگوں کی زندگی کیا ہو گئی؟ پاکیزہ۔ تو جب تک کسی آدمی کی اپنی زندگی پاکیزہ نہ ہو، اس کے دوستوں کی اور اس کے جو a man is known by the company he keeps، اس کے صحبت میں جتنے لوگ ہیں خود ان کی اپنی زندگی پاکیزہ نہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں کی زندگی کو پاکیزہ کیسے بنا لیں گے؟ پاکیزہ زندگی عبادات سے بنتی ہے، پاکیزہ زندگی اخلاقیات سے بنتی ہے،
پاکیزہ زندگی کا کوئی ایک جزو ہاتھ نہیں آنا چاہیے، کلی جزو ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑے جو صحابہ اور صحابیات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی ان کے پاس آ گئی تھی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آج وہ شریف ہے جسے موقع نہیں ملتا، غلط فکر ہے یہ، بالکل میں نہیں مانتا اس بات کو۔ شریف وہ ہے جو اللہ سے خوف رکھتا ہے، بس۔ کیوں موقع نہیں ملتا؟ ہر ایک کو موقع ملتا ہے، ایسے ہی ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں خام خواہ کے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ اب تو لوگوں کی تنخواہ ہوتی ہے 50,000 روپے، اور ان کے گھر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے 50 لاکھ کا تعمیر شدہ ہے۔ کہاں سے اتنے وسائل آ جاتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں بھیجا۔ یہودیوں کا علاقہ تھا، فتح ہو چکا تھا، اس لیے بھیجا کہ جا کے جو ان کے زمینوں کی فصل ہے اس کا حساب کتاب لگائیں، اور پھر جو ان سے طے ہوا ہے وہ سارا ان سے لینا ہے۔ تو یہودی شروع سے مشہور ہیں رشوت کی پیشکش کرنے میں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آج ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کالج سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں MBA کرتے ہیں، پھر ٹیکسیشن کے کورسز کرتے ہیں، پھر جاب ہو جاتی ہے۔ کچھ لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں کہ جن کی ابھی جاب ہوئی ہی تھی اور 1.5 سال کے بعد ان کا معیار زندگی آسمان تک بلند ہو گیا۔ یہ جو صحابہ کو تیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ذرا واقعہ سن لیجئے اور جواب سن لیجئے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ فصل جو ہماری ہے اسے کم نوٹ کریں، کم تحریر میں کم لائیں، تو کچھ ہم آپ کو دے دیں گے اور ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ اب جواب سن لیجئے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودیوں سنو، تم میرے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساری دنیا سے عزیز ہیں، لیکن ان کی محبت اور تمہاری نفرت میں عدل سے نہیں ہٹوں گا، میں وہی کام کروں گا جو عدل کا تقاضا ہے۔ تو جب یہودیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اس لیے پھر زمین اور آسمان قائم ہیں۔ تو سمجھ لیجئے، جب تک پاکیزہ زندگی، پھر عرض کر رہا ہوں، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، پاکیزہ زندگی اس کی طرف دھیان دیجئے۔ اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکیزہ زندگی خود بخود بن جائے گی؟ مثلا MBBS کسی نے کرنا ہے، اور بھائی اب MBBS کرنا ہے تو کسی میڈیکل کالج میں جانا پڑے گا، کوئی میڈیکل کی کتاب پڑھنی پڑے گی، کسی ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا، یا خود بخود ہی وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ پاکیزہ زندگی کیا تعلق بالقرآن کے بغیر خود بخود بن جائے گی؟ پاکیزہ زندگی سیرت رسول کا مطالعہ کیے بغیر بن جائے گی؟ پاکیزہ زندگی اسلامی شریعت کے احکامات جانے بغیر بن جائے گی؟ میں دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، چاہے پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن بات تو حقیقت ہے۔ ہمارے کالجز میں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان میں سے میرا ذاتی خیال یہ ہے، انٹرمیڈیٹ سے لے کر BS کا مطلب آج کل MA سمجھ لیجیے آپ، 12ویں سے لے کر MA تک کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ کر سنا دیں، تو میں محتاط اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں 90% طالب علم قرآن مجید نہیں سنا سکیں گے۔ یہ حالت ہے۔ تو پھر پاکیزہ زندگی کیسے آئے گی بتائیے؟ پاکیزہ زندگی میں اب کس کس کا کردار ہوگا پاکیزہ زندگی بنانے میں؟ نمبر 1، والدین۔ انگلش میں کہتے ہیں چلڈرن امیٹیٹ دیئر پیرنٹس، بچے اپنے والدین کی نقالی کرتے ہیں۔ والد گالیاں دے گا تو وہ جو والد گالیاں دیتا ہے وہ خود اپنی اولاد کی گفتگو کو پاکیزہ بنانا ہی نہیں چاہتا۔ والد نماز کا تارک ہے، اس کی اولاد عبادت میں کیسے پاکیزہ بن جائے گی؟ والد انا پرست ہے،
چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے تعلقات توڑتا ہے، تو وہ کیسے پاکیزہ زندگی اپنی اولاد کو دے جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بڑا دل کرنا پڑے گا۔ تو پہلا جو کردار ہے وہ والدین کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کے اچھے نمبر آ جائیں، بہت اچھی بات ہے، پوزیشن ہولڈر ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے بیٹے کی یا بیٹی کی زندگی پاکیزگی کی طرف بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے۔ صرف اچھے نمبر آ جانا یہ کسی انسان کے اچھے ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس نے رٹا لگایا ہوگا، سوالات یاد کیے ہوں گے، جو کچھ یاد کیا ہوگا وہی پیپر میں آ گیا ہوگا۔ اب کسی کے رزلٹ کارڈ کے اچھے نمبر دیکھ کر اس کے کریکٹر کے بارے میں تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کردار اس کا کیا ہے۔ تو پہلا معاملہ والدین کا ہے۔ دوسرا معاملہ کس کا ہے پاکیزہ زندگی بنانے میں؟ خود اولاد کا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، میں پڑھ نہیں رہا اس وقت، بلکہ آج عشاء کی نماز میں نے پڑھی تھی جو سورۃ مبارکہ، اب ذرا سنیے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو اور ماں کو بہت شوق ہے پاکیزہ زندگی اولاد کی بنانے کی، اولاد کو کوئی شوق نہیں ہے، تو وہ کیسے بنے گا؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، دونوں کو شوق ہی نہیں تھا پاکیزہ زندگی بنانے۔ دیکھیے، پیغمبر کی صحبت میں رہ کر بھی پاکیزہ زندگی نہیں بن سکی۔ اس کا مطلب ہے اگر ذاتی شوق نہ ہو، ذاتی شوق نہ ہو تو یہ کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پہلا نمبر والدین کا ہے، دوسرا نمبر پھر خود اولاد کے ذوق اور شوق کا ہے، تیسرا نمبر ہے معاشرے کا، کیونکہ وہ بچہ ہے، بچی ہے، وہ ظاہرہ رشتہ داروں کے پاس بھی جائیں گے، گلی محلے میں جائیں گے، ہمسایوں کے پاس جائیں گے، تعلیم کے حوالے سے تعلیمی اداروں میں جائیں گے، معاشرے کے اور بہت سے تقاضے ہیں انہیں نبھائیں گے۔ اب گھر میں پردے کی تعلیم ہے اور یونیورسٹی میں بے پردگی کی تعلیم ہے، تو کلیش آ جائے گا یہاں، یہ پھر نتیجہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ گھر میں والد کہتا ہے کہ گانے نہیں سننے، یونیورسٹی میں یا کالج میں یا سکول میں میل یا فیمیل ٹیچر کہتے ہیں کہ ٹاپ 10 سانگز میں سے آپ نے کون سا سنا ہے اور کون سا نہیں سنا۔ میتھمیٹکس کے جو کویسچنز ہیں ہمارے بچوں کو جو پڑھائے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ میں نے خود کچھ ایک دو سوالات دیکھے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کلاس کے 50 لڑکے تھے اور ٹیچر نے منصوبہ بنایا اور وہ انہیں سینما پر فلم دکھانے کے لیے لے گیا، اس کی ٹکٹ اتنی تھی، تو بتائیے کل کتنے پیسے پے کرنے ہوں گے؟ اب آپ خود دیکھ لیجیے۔ مسلمانوں کے ملک میں میتھمیٹکس کے چیپٹر میں ایکسرسائز میں یہ سوال کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے سوال بنانے والے کے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، پاکیزہ زندگی کے یوں سمجھ لیجئے کئی پہلو ہیں، وہ سارے پہلو ملیں گے تو پھر پاکیزہ زندگی سامنے آئے گی۔ والدین، اولاد، معاشرہ۔ اب حکومت کی طرف آ جائیے۔ حکومت کا بہت عمل دخل ہے پاکیزہ زندگی بنانے کے حوالے سے۔ حکومت خود جب حوصلہ افزائی کرے گی، یعنی آپ تصور کیجئے جن خواتین کو پرائڈ آف پرفارمنس کے حوالے سے ایوارڈ دیے گئے ہیں، چاہے اسی حکومت جو حکومت ابھی ختم ہوئی ہے، ہم غیر جانبدارانہ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ کسی کی میں فیور نہیں کر رہا، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کوئی ایسے جذبات رکھتا ہوں، میں بالکل غیر جانبدار ہو کر عین قرآن آیت کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں کہ جن جن لوگوں کو پرائڈ آف پرفارمنس کے طور پر ایوارڈ دیے گئے ہیں، ذرا ان میں سے کچھ خواتین کے بارے میں دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا اسلامی شریعت اجازت دیتی ہے؟
جسے اللہ کا قرآن وعید سناتا ہے اسے وزیر اعظم ایوارڈ تھماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا راستہ پھر جدا جدا ہے۔ اس لیے تو بچے باپ کی نہیں مانتے، وہ حکومت کی مانتے ہیں۔ بچے باپ کی نہیں مانتے، معاشرے کی مانتے ہیں۔ یونیورسٹی کا نام میں حذف کر رہا ہوں۔ ایک لڑکی سر پر دوپٹہ کیا کرتی تھی، اس کی ماں نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب اس کا وہاں داخلہ ہوا تو اس نے ماں کو کہا کہ سارے مجھے کہتے ہیں کہ پینڈو آ گئی ہو، یہ دوپٹہ جو سر پہ تو پینڈو کرتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے گھر کی سوچ کیا تھی، وہاں کی سوچ کیا تھی۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جتنے میں نے جز علیحدہ علیحدہ کر دیے، والدین، اولاد، معاشرہ، حکومت، اب ایک اور کو بھی شامل کرنا پڑے گا، وہ ہے میڈیا۔ پاکیزہ زندگی کے حوالے سے اس کا بھی بہت اہم کردار ہے، وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ مجھے یہ بتائیے یہ سارے ہیں تو مسلمان ہی ہیں نا، ان میں بستے ہیں۔ تو جب سارے ہی مسلمان ہیں تو پھر فکری تضاد کیوں آ رہا ہے؟ کویسچن یہ ہے اصل میں۔ گفتگو کچھ زیادہ علمی ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے کو بہرحال جاننے کی کوشش کریں۔ بہت زبردست آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، دل خوش ہو جاتا ہے پڑھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ فرمایا عمل صالح تم کرو، پاکیزہ زندگی ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اچھا میں ایک اور آخری بات یہاں کہہ دوں۔ فرعون نے پورا زور لگا لیا اپنی بیوی کو غلط راستے پر ڈالنے کا، لیکن ماحول جتنا بھی ناسازگار ہو، اگر شوق بلندی کی انتہا پر ہو تو پھر آپ دیکھیے فرعون کی بیوی کا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت اچھے انداز میں تذکرہ کیا کہ اس نے مجھ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے جنت میں اپنا قرب عطا فرما۔ کہاں فرعون اور کہاں اس کی بیوی؟ فرعون آگ میں جل رہا ہوگا اور اس کی بیوی جو ہے وہ جنت کے نظارے دیکھ رہی ہوگی اور لطف کر رہی ہوگی۔ حالانکہ فرعون کی زندگی تو غیر پاکیزہ ہے۔ بعض اوقات یہ کہتے ہیں، بیویاں کہتی ہیں جی وہ شوہر اچھا نہیں ہے تو اس لیے میں بھی اچھی نہیں ہوں، یا کوئی کہتا ہے کہ جی بیوی اچھی نہیں ہے تو میں اس لیے اچھا نہیں ہوں۔ یہ سارے انگلش میں کہتے ہیں لیم ایکسکیوزز ہیں، یہ سارے کے سارے لولے لنگڑے بہانے ہیں۔ جو آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، واقعتاً صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کی ہمیں آڑ نہیں لینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دور حاضر میں بھی کئی فتنے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا مضبوط تخلیق کیا ہے۔ اللہ کی مدد ہر وقت چاہیے ہوگی، اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اپنا شوق دکھانا ہوگا اور وہ سارے فتنے انشاءاللہ دم توڑ جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے نتیجے میں اللہ کی مدد سے انشاءاللہ کامیاب ٹھہریں گے۔ تو آیت کا پورا ترجمہ سن لیجئے۔ آج ہم نے اسی ایک آیت پر ہی مکمل درس دیا۔ عنوان ہے پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ۔ یہ لفظ یاد کر لیں، حیات طیبہ۔ بچپن میں چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے نا پہلا کلمہ، تو وہ جو پہلا کلمہ طیب تھا اسی وقت فیصلہ کر لینا تھا کہ اب ساری زندگی طیبہ، حیات طیبہ کو اختیار کریں۔ اسی وقت سے پھر دوسری راستے کی طرف ہم کیوں چل پڑے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا مردوں اور عورتوں میں سے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ میں ایک بات پہلے کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، 5.25 ارب کفار میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس پاکیزہ زندگی ہو، کیونکہ پاکیزہ زندگی کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، ہاں 2.25 ارب جو مسلمان ہیں، یا 2.25 ارب جو مسلمان ہیں، یا 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، ان میں سے بھی سب کے پاس پاکیزہ زندگی نہیں ہے۔ ایمان تو ہوگا، پاکیزہ زندگی اس وقت ہے کہ جب عمل کریں گے نیک۔
یہ تو ہو گئی دنیا، اب آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا ہم انہیں ضرور، جو بہترین عمل کرتے ہیں انہیں ہم ضرور اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ کے بیٹھنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہی بات بار بار میں کہہ رہا ہوں، مردوں سے بھی خواتین سے بھی، آج یہی دو باتیں سیکھ کے جائیں بس، کہ دنیا میں، بلکہ سچی بات یہ ہے، جسے دنیا میں حیات طیبہ کی دولت مل گئی اسے آخرت میں مل گئی۔ بھائی ایک ہی بات یاد رکھنے چلیں، حیات طیبہ، بس پاکیزہ زندگی۔ بالکل تقویٰ، دیکھیں تقویٰ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا تو وہی پاکیزگی کی طرف جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی کو نہیں کرنا چاہتا، پاکیزگی کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتا، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقویٰ پہ میں نے پورا درس دیا ہوا ہے اس میں، اور اب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے سوال کر دیا تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، مجھے تو لطف آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، اور ہمارے بہت اچھے پیارے ساتھی ہیں، خود مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو اس میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو تقویٰ جو ہے صرف ظاہری چیز نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا، پیچھے قبلے کی تبدیلی کی بات ہے۔ تقویٰ تو دل کی کیفیت کا نام ہے، کوئی ظاہری چیز نہیں۔ اب اس کی جو صورتیں بیان کی گئیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان۔ اب مال خرچ کرنا کس پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سائلوں پر، اور گردن آزاد کروانے پر، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر سب سے بڑی بات، ایک ہی بات میں ساری باتیں آ گئیں کہ وعدہ پورا کرنا۔ جب وعدہ کرے تو وہ وعدہ پورا کرے، چاہے مخلوق سے کیا ہے چاہے خالق سے کیا۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی وضاحت ہے، اس کی اتنی تشریح ہے وعدے کے حوالے سے کہ ساری شریعت اس میں آ جاتی ہے۔ جو وعدہ کریں وہ وعدہ پورا کریں، تنگی ہے، مصیبت ہے، جسمانی تکلیف ہے، مالی تکلیف ہے، اس میں صبر کریں، اور جو جنگ کا معاملہ اگر آ جائے، جنگی کیفیت ہے، جہاد کا معاملہ آ گیا، اس میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو کسی اور کی طرف سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی بھی تعریف ہو رہی ہے اور ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ اولئک الذین صدقوا، ان خصوصیات کے حامل سارے لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں متقی کہا جا سکتا ہے، تقوی والا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہم سب کو حیات طیبہ عطا فرما۔ اے اللہ، زندگی کے جو ایام پاکیزہ زندگی کے بغیر گزرے ہیں
اپنی خواہشات کی ہم نے پرستش کی ہے، خواہشات کے پجاری بنے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معافی عطا فرما۔ آنے والے دنوں میں حیات طیبہ کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان سارے بھائیوں کا اور بہنوں کا بیٹھنا قبول فرما۔ ہم سب کو جیسے آپ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 رکعت نماز نفل سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پروردگار اب یہ جو زیادہ کا ثواب ہے یہ آپ ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔